آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ مارچ 2026 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور جس کا عنوان ہے درس حدیث اور اس کی رائٹر ماریہ سعید اختر فلاحی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، اور جان لو کہ اگر ساری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں روایت ہوئی ہے۔ یہ حدیث ایمان بالقدر، توکل علی اللہ اور عقیدہ توحید کا نہایت جامع درس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر صحابی کو جو تعلیم دی وہ دراصل پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو، فرائض ادا کرو، گناہوں سے بچو اور حدود الہی کی پاسداری کرو۔ جب بندہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، عزت اور ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی ہر حال میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارو۔ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس حدیث کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ اصل مددگار اور کارساز صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسباب اختیار کرنا درست ہے لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد اور حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی بزرگ، پیر یا مرشد خود مختار طور پر مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں یا نفع و نقصان کے مالک ہیں تو یہ کھلا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجیب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ بھلائی چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ غیر اللہ مشکل کشائی کریں گے یا غیب سے مدد دیں گے توحید کے خلاف ہے۔ مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اصل مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، زندہ انسان سے ظاہری اور دنیاوی مدد لینا جائز ہے مگر دل کا بھروسہ اور دعا صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا مسئلہ واضح فرمایا کہ اگر ساری امت بھی مل کر کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اللہ کے لکھے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کے علم اور مشیت سے وابستہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، زمین اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب وہی ہو کر رہے گا جو اس نے چاہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل چھوڑ دے، بلکہ بندہ کوشش بھی کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد بھی کرے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے
لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جائے، رزق، عزت اور زندگی کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے اور دین کی پابندی کو اپنی پہلی ترجیح بنائے۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو انسان کی مشکلات میں بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے بعض لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کفر یا گناہ بھی تقدیر میں لکھا تھا تو پھر انسان کو سزا کیوں؟ اس کا جواب یہی حدیث اور قرآن کی دیگر آیات واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، وہ مجبور محض نہیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِلَّا مَا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی راستہ دکھا دیا گیا، اب انسان خود اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا علم پہلے سے ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس کا علم انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کفار نے بھی یہی بہانہ بنایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مگر قرآن نے اس عذر کو رد کیا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا اشْرَكْنَا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو، اور اگر کوئی تمہیں چیز پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو قدر اللہ ومن شاء فعل، کیونکہ لوگوں اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں تقدیر کا صحیح مفہوم واضح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر بیان کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ نفع دینے والی چیز کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، عاجز اور سست نہ بنو۔ اگر تقدیر کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ پہلے سے طے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرص کرو اور عاجز نہ بنو کا حکم نہ دیتے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام میں تقدیر کا عقیدہ سستی اور بے عملی کا نام نہیں، بلکہ محنت، دعا اور توکل کے بعد نتیجے کو قبول کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ پھر فرمایا، فَإِذَا عَزَّمَتْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے عزم، کوشش اور فیصلہ، پھر توکل۔ اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے اگر مگر نہ کرو، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر تھی اور جو اس نے چاہا وہی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کے بعد اگر نتیجہ ہمارے مطابق نہ نکلے تو مایوس نہ ہو، تقدیر پر راضی رہیں، لیکن کوشش سے پہلے ہی ہر چیز کو تقدیر کہہ کر بیٹھ جانا درست نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص گناہ کرے اور کہے کہ یہ میری تقدیر میں تھا، یا محنت نہ کرے اور کہے کہ اگر رزق میں ہوگا تو مل جائے گا، تو وہ اس حدیث کی تعلیم کے خلاف ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَعْجَزَ، یعنی عاجز نہ بنو، سستی نہ کرو۔ اصل عقیدہ یہ ہے، ہم پوری محنت کریں، جائز اسباب اختیار کریں، دعا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور پھر جو نتیجہ آئے اسے اللہ کی تقدیر سمجھ کر قبول کریں۔ یہی ایمان بالقدر کا درست مفہوم ہے، اور یہی اس حدیث کا عملی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔